اسلام یہ جو ریسزم ہے نا کہ یہ اونچا ہے اور یہ نیچے ہے، یہ جو ہے کمتر ہے اور یہ بہت اونچا ہے، نہیں. اسلام میں اگر کوئی بندہ اوپر ہونا چاہتا ہے نا، دیر از اونلی ون کرائٹیریا. سبحان اللہ، میں یہ چیلنج کرتا ہوں، ہم میں سے کوئی چیلنج یعنی چیلنج لے کے دیکھے تو صحیح. اگر کوئی بندہ واقعی اپنا سٹیٹس اوپر کرنا چاہتا ہے، وہ کیا ہے؟ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو. الناس تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں، ویدر مسلم اور نان مسلم. انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. میں نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے. تمہاری جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا نا وہ یہ تھا. تو کون افضل ہے اور کون کمتر ہے، اٹ ڈزنٹ میک سینس. اور تمہیں ڈفرنٹ ٹرائبز میں، کاسٹ میں، ذاتوں میں تمہیں تقسیم کر دیا ہے. کیوں؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. پہچان کے لیے یہ. ہاں اگر تم اوپر آنا چاہتے ہو، تم اپنا سٹیٹس اوپر کرنا چاہتے ہو، اس کا بھی کرائٹیریا ہے. ایک تمہارا کرائٹیریا اور ایک اللہ تعالیٰ کا کرائٹیریا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ افضل شخص وہ ہے جو تقوی میں سب سے اوپر ہے. ہم میں سے کون ہے جو چیلنج لینے کے لیے تیار ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو تقوی والا ہے. تو اسی طرح بلال رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آزاد کر دیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں. اور جب دعوت دیتے وقت نا ولید بن مغیرہ بنو مخزوم سے یہ آتا ہے اور ابو طالب سے کہتا ہے کہ دیکھو تمہارا بھتیجا جو دعوت دے رہا ہے نا، ہم ٹھیک ہے اس کی بات سن لیں گے، لیکن ہماری ایک کنڈیشن ہے، ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھیں گے، لیکن آپ اپنے بھتیجے سے یہ کہہ دو کہ اپنے ساتھ پلیز یہ جو بلال ہے، سہیب ہیں، اور یہ جو عمار ہیں، خباب بن ارت، یہ جو سارے غلام تھے، ان کو پلیز روم سے باہر نکال دینا. اس وقت ہماری شان کے مطابق نہیں ہے کہ ہم جو ہیں سردار ہیں قریش کے اور ہم بیٹھے ہیں اور یہ بیٹھے ہوں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہماری شان کے خلاف ہیں. اب یہ بات کہتا ہی ہے اللہ تعالیٰ آیت نازل کر دیتے ہیں وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی دیکھیے گا آپ نے ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹانا نہیں ہے جو رات اور دن اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت پتہ چلتی ہے، جب یہ نازل ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ظاہر بات ہے ہر بندی کی چاہت ہی ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے سوسائٹی میں جتنے اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اگر وہ چینج ہو جائیں تو اس کا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشری تقاضا یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ ایمان لے کے آ جائیں. اس لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے نا کہ اللہ 2 عمر میں سے ایک عمر کو ہدایت دے دے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کے بعد امپیکٹ کیا ہوگا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھول جاتے ہیں اور پھر یہ صحابہ کرام کو بلا لیتے ہیں، بلال رضی اللہ عنہ کو اور خباب کو، اور ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر مزید ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں. اور یہ دیکھ کے ان صحابہ کرام کو کتنی خوشی ملتی ہوگی، سبحان اللہ، یعنی کتنا محبوب ہو جاتا ہوگا اسلام ان کے لیے. تو اس کے بعد جب ہم جسٹس کی بات کرتے ہیں اسلام کی، عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کہ اب دیکھیں قریش سے ہیں، ان کا فزیکل سٹیچر کیسا ہے اور کتنے فزیکلی سٹرونگ ہیں، وہ کہتے ہیں بلال رضی اللہ عنہ کو. اب دیکھیں جو سٹینڈرڈز ہم نے بنائے ہوئے ہیں اس کو ذرا سامنے رکھیں، اور جو صحابہ اکرام نے اور جو ہمارے اسلام نے سٹینڈرڈ رکھا ہے اس کو سامنے رکھیں. حضرت عمر کہتے ہیں حضرت بلال کو سیدنا، کہ یہ ہمارے سردار ہیں جو کہ آزاد کیے گئے ہیں، یعنی ماسٹر who is freed from our master. یعنی ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ بھی ہمارے سردار ہیں. سبحان اللہ، یہ حضرت عمر جو ہے کہا کرتے تھے. اب اگر ریلیشن کی بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال کا کیسا تھا، وہ یہ تھا کہ he was the most closest صحابی ٹو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ قریب ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. یہاں تک کہ
ان کی جو ہے گیٹ کیپنگ بھی کیا کرتے تھے ایز اے گارڈ. مثال کے طور پہ اگر کسی صحابی نے کسی شخص نے ملنا ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ پہلے آ کے بلال رضی اللہ عنہ کو جو ہے بتایا کرتا تھا کہ میں ملنا چاہتا ہوں, اور پھر بلال رضی اللہ عنہ خود جا کے نوک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کیا کرتے تھے کہ فلاں شخص ہے وہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جو ہے جرنی میں جب ان کو جانا پڑتا تھا تب بھی حضرت بلال کو اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے. ہی واز آلویز ود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, یہ ان کا ریلیشن تھا. تو ہوا کیا کہ مدینہ کی بات ہے, صحابہ اکرام جب مدینہ میں آ گئے اور مسجد بھی تعمیر کر لی تو اب یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم کیسے لوگوں کو مسجد کی طرف بلائیں. اذان کا تب تک پتہ نہیں تھا کہ اذان بھی کچھ ہوتی ہے, کوئی چیز ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ عبداللہ بن زید انصاری صحابی ہیں, وہ آتے ہیں اور بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب جو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں نے کل رات خواب دیکھی, خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے اور اس نے ہرے کپڑے پہنے ہیں, گرین کپڑے پہنے ہیں, اور میرے پاس آتا ہے اور وہ ایسا کوئی اس نے چیز پکڑی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس میں بجائیں گے تو آواز آئے گی. کیونکہ صحابہ کرام جو ہے نا ایک دوسرے کو مشورہ ہی دے رہے تھے کہ کام کرتے ہیں, کوئی بیل بجا لیں گے تاکہ لوگ آ جائیں مسجد کی طرف, اور کوئی کہتے تھے کہ ہم کوئی جو ہے وہ فلوٹ ٹائپ کوئی چیز ہے تاکہ جو ہے ایک آواز آئے گی, اس سے لوگ چلتے ہوئے آئیں گے مسجد میں. تو میں نے خواب میں اس شخص سے کہا کہ یہ مجھے دے دو, مجھے اس کی ضرورت ہے. تو اس شخص نے مجھے کہا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاتا ہوں, اور پھر اس شخص نے عبداللہ بن زید کو اذان سکھلائی, اللہ اکبر جو آج ہم پڑھتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو یہ جب خواب بتاتے ہیں نا, اسی ٹائم پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میں نے سیم خواب میں نے بھی دیکھا ہے, یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ یہ سچا خواب ہے, تو ہم یہی اپنے لیے اذان کا نام دیا اس کو, ہم اس کو اذان جو ہے کے طور پہ ہم اس کو we'll call it اذان. اور پھر اب بات یہ آئی کہ اذان دے گا کون. isn't that important؟ کتنے صحابہ اکرام ہیں, ابو بکر ہیں, عمر ہیں, عثمان ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین, علی رضی اللہ عنہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں یا بلال اذان یاد کر لو, جو یہ انہوں نے جو خواب دیکھے نا یہ یاد کر لو. آپ اذان یاد کر کے مدینہ کی جو مسجد نبوی ہے پلر پہ کھڑے ہو کے فرسٹ ٹائم بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے اذان دیتے ہیں. اور اسکالرز نے یہ بھی کہا ہے ان کی یعنی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کی آواز بڑی اونچی تھی, اینڈ ہی ہیڈ اے ویری بیوٹیفل وائس ایز ویل, اور ان کی بڑی خوبصورت آواز تھی. اور صرف یہی وجہ نہیں تھی, ایک اور سب سے بڑی وجہ تھی حضرت بلال کی اذان دینے کی. وہ یہ وجہ تھی کہ یہ وہی شخص ہیں کہ ان کو مکہ میں جو اذیت دی جاتی تھی, کس لیے دی جاتی تھی؟ کیونکہ یہ کہا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. بلال رضی اللہ عنہ سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے؟ اب یہاں سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا سٹیٹس ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا اسلام میں. تو بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور اذان دیتے ہیں, اور بلال رضی اللہ عنہ جب وہ اذان دیا کرتے تھے نا, اذان عموماً دینے سے پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے ان کے گھر میں, اور پوچھا کرتے تھے الصلاۃ یا رسول اللہ, کہ نماز کا وقت ہو گیا میں اذان دے دوں. جب آپ کو پرمیشن ملتی تھی تب آپ جا کے اذان دیا کرتے تھے. اور جب اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آتے تھے نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر آتے تھے نماز کے لیے. سبحان اللہ, دس واز دی کائنڈ آف انوائرمنٹ بیک دین. تو یہ طریقہ ہوا کرتا تھا. تو ایک نریشن ہمیں ملتی ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی صحابہ اکرام کے ساتھ, اس میں یعنی صحابہ اکرام میں ابو ہریرہ بھی ہیں, تو جرنی میں بھی جب جایا کرتے تھے سفر میں, تب بھی حضرت بلال کو ہی اپورچونٹی ملتی تھی اذان دینے کی. ہی از دا فرسٹ مؤذن آف دس امہ, کہ پہلے مؤذن ہیں. تو جب وہ اذان دے کے جب خاموش ہو گئے نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو بتایا رضی اللہ عنہ کو,
من قال مثل هذا یقیناً، کہ جس شخص نے یہ یقین کے ساتھ کہا دخل الجنہ، سمجھو وہ جنت میں داخل ہو چکا، یہ گارنٹی دے دی۔ اور یہاں سے انڈیکیشن یہ بھی ملتی ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ جس یقین سے اذان دیتے ہوں گے کہ یہ اللہ اکبر کہہ کے ہی آلموسٹ لاسٹ ہز لائف، تو یہ بھی ایک بشارت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت بلال کو دی۔ اور بلال رضی اللہ عنہ ہی وہ صحابی ہیں کہ صبح کے وقت آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا کرتے تھے۔